بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آج وفاقی کابینہ نے آئندہ الیکشن ای ووٹنگ پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی الیکشن جو آج تک کی تاریخ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کبھی بھی کسی ہارنے والے نے الیکشن کو نہیں مانا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیتی ہوئی پارٹی جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ تحریک چلانا شروع کر دیتے ہیں، عوام کے مسائل وہاں کے وہاں ہی رہ جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ آروز کے الیکشن ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہوں نے پارٹی کو لے کے آ گئی ہے۔ یعنی پاکستان کا عالم یہ ہے کہ سولائز ملکوں کی طرح جہاں یہ جمہوریت پنپ رہی ہے، یہاں کوئی آدمی اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ڈسکا، وزیر آباد، پھر لاسٹ جو کراچی N249 میں واقعات ہوئے ہیں اس میں بھی یہی بات آئی۔ اب یہ کہ کچھ ملکوں میں یہ سسٹم چل رہا ہے، کچھ میں نہیں چل رہا، اس پر بھی ریزرویشنز ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں اس سے پہلے خود اس بات کی تمنا کر چکی ہیں اور کوشش بھی کر چکی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ بائیو میٹرک سسٹم کے تحت ہونے چاہیے الیکشن، لیکن جب پی ٹی کی حکومت نے یہ تحرک کیا ہے تو جس طرح ایسا پاکستان میں شاید ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مخالف ہیں تو آپ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ آج پرویز رشید صاحب نے کہا ہے، تنزن کہا ہے کہ بچہ دودھ مانگ رہا ہے تو اس کو دلہن دکھائی جا رہی ہے۔ بس آپ دیکھیں کہ کہاں بیان کہاں اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے N249 کو 6 فروری کے لیے ری کاؤنٹنگ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس سے آگے پھر بات کریں گے۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ جو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان جس طرح مضطرب ہیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے وہاں فرانس میں کو خاکے بنتے ہیں، ہم وہاں احتجاج کرتے ہیں، ہماری کو سنتا نہیں ہے۔ پاکستان نے پچھلے دنوں یہ تحریک لبیک نے کتنے بڑے جلوس نکالے۔ اب یورپی یونین نے جو ہے ایک کافی ہیوی اکثریت سے جو پاکستان کے خلاف ایک قرارداد پاس کیا جس کو ریزولوشن کہتے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، 295C جو توہین رسالت کا ہمارا قانون ہے اسے ختم کیا جائے۔ اسی پس منظر میں وزیراعظم پاکستان نے OIC کے تمام سفیروں سے آج مخاطب ہوئے ہیں، ان کو بلایا ہے، ان سے بات کی ہے کہ یہ مشترکہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں پوری مسلم دنیا کو اس کو اٹھانا چاہیے کہ کہیں صحیح فورم پر مؤثر آواز اسی صورت میں ہے کہ ہم اکٹھے یہ بات کریے۔ ہمارے موضوع رہیں گے منیر پٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ ناصر شرازی صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور کاشف بشیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ جی ناصر شرازی صاحب، بات کا آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی کوئی الیکشن کبھی بھی فیئر اینڈ فری نہیں رہے، یہ ہمارا عالمیہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ پھر جو ادارے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہاں فیصلے ہونے میں وہ اتنی مدت گزر جاتی ہے کہ جب پٹیشن کا فیصلہ ہوتا ہے تو اگلا الیکشن آ چکا ہوتا ہے۔ کیا کہیں اقبال صاحب، صورتحال یہ ہے کہ زندگی کے کسی شعبے میں دیانتداری کا عنصر باقی نہیں رہا۔ بددیانت لوگ ہر جگہ ہیں، اور پہلے ہم سوچتے تھے نا کہ جی بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں بددیانت ہیں، زیادہ تو ملک اچھا اور ملک میں بسنے والے لوگ بہت ڈھنگ کے لوگ ہیں۔ ویری سوری ٹو سے ایسا ہے نہیں، صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھے لوگ کم رہ گئے ہیں، دیانتدار افراد کم ہیں، آوے کا آوا بگڑ گیا۔ لے لوں کیونکہ کاشف بشیر خان صاحب۔ جی کاشف السلام علیکم۔ جی بھائی السلام اقبال شاہ صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ آواز کم آ رہی ہے آپ کی طرف، آپ سنیں شرائع صاحب بات کرنے میں آتے ہیں آپ کی طرف۔ جی پلیز۔ جی تو میں عرض کہہ رہا تھا کہ بددیانت عناصر جو ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں پنجے گاڑے بیٹھے ہیں، دیانتدار لوگوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، دیانتداری سے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا زندگی کے ہر شعبے میں یہ لوگ ہیں، لہٰذا ان کی پرچھائی انتخابات پر بھی پڑتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1970 کے الیکشن بہت زیادہ صاف اور شفاف تھے۔ لوگ خیالی تصوراتی اور کتابی باتیں کرتے ہیں نا، 70 کا الیکشن جن لوگوں نے دیکھا ان میں کتنے لوگ ہیں جو اب حیات ہیں اور کتنے ہیں جو اس وقت بالغ تھے، سمجھدار تھے اور چیزوں پہ ان کی گہری نظر تھی۔ 70 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، لیکن ان دھاندلی کا ایک ایسا پیٹرن تھا جس کی تنابیں پاکستان میں نہیں تھیں، امریکہ میں تھی۔ CIA آپریٹ کر رہی تھی، اس چابک دستی سے آپریٹ کیا کہ کسی کو پتہ نہ لگ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ بہرحال آتے ہیں زمانہ حال پر، اب کہا جا رہا ہے کہ جی ای سسٹم پہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے انتخابات ہوں گے۔ بھائی الیکٹرانک نظام کو چلائے گا کون؟ یہی بددیانت لوگ جن کو خریدنا بیچنا اپنے رنگ میں رنگنا کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں۔ پھر تو سکتے ہیں کہ کوئی بھی نظام یہاں، کیونکہ آپ کے بقول یہاں برے لوگ زیادہ ہیں،
تو کوئی نظام پھر یہ چل نہیں سکتا. نہیں چلے گا نا. میں آپ کو ابھی چلا کے دکھاتا ہوں. آپ کو کسی مسند پہ بٹھا دیں, آپ بھی انشاءاللہ بڑی کامیابی سے چلا کے دکھائیں گے. اکاؤنٹیبلٹی سر سوئر پنشمنٹ. بددیانتی ہو, چیزوں میں ملاوٹ ہو, مکر و فریب ہو, ملک کو لوٹنا ہو, ہر ایک کی سزا سوئر پنشمنٹ ہونی چاہیے. واپس آتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ پہ. بڑی اچھی طرح یہ بھی نظام چل سکتا ہے, اس کا طریقہ کار ہے نا. دیکھیے یہ جو سیکرٹ ووٹ ہے نا, یہ دھاندلی کی بنیاد فراہم کرتا ہے. کیوں سیکرٹ؟ ایک آدمی اپنے خیال کے مطابق, ذہن و دل کے مطابق وہ ایک ووٹ دے رہا ہے, وہ ساری دنیا کے سامنے آنا لاہور میں رہتے ہیں, تصویر سامنے ہمارا جاگیردارانہ سسٹم میں, وہاں تو آپ پورا ایک گاؤں لگا لیں, اپنا کانسٹیچوئنسی لگا لیں, اتنے طاقتور گروپ ہوتے ہیں, گروہ ہوتے ہیں, کہاں آپ آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں, وہاں جھنڈا ہی نہیں لگا سکتے. بڑی بیسک سی بات ہے. دیکھیے الیکٹرانک ووٹنگ باہر نکل کے اوپن کے ووٹ دینا تو رہے گا کیسے؟ سر آپ نے کلک کیا نا, کمپیوٹر پہ کلک کیا, آپ کا ووٹ گیا مسٹر فلاں کو, سامنے آپ کی تصویر آ جائے اور اس آدمی کے ووٹ میں وہ پلس ہو جائے, گنتی ساتھ ساتھ ہو رہی ہو. یہ نہیں کہ جناب پھر وہ سسٹم بیٹھ گیا تو مینول پہ آ گئے, تو یہ ڈرامے جو تجربہ کرنے میں ہر ایک ایس کے خلاف دلیلیں اتنی مؤثر تو نہیں ہیں. اگر ایک سسٹم ابھی آیا ہی نہیں تو ہم اس سے ڈرے ہوئے. مسئلہ یہ کہ آپ دیکھیں, آپ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں, آپ کسی بھی بینک میں کسی بھی ملک کے کسی بھی شاخ میں جا کے بیٹھیں, اگر پیسے ہیں تو نکل آتے ہیں. نادرا موجود ہے. میں کہتا ہوں یہ فراڈ جو یہاں ہو رہے ہیں دنیا کے کس ملک میں ہو رہے ہیں مجھے بتائیں نا جی, اس کا بھی کوئی جواب صاحب کیا کہیں گے. یہاں پتہ ہی نہیں سسٹم دنیا کا نظام جو ہے وہ تجربوں سے ہی گزرا ہے, اس میں کئی دفعہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیوں کو سدھارا بھی جاتا ہے. اب یہ بات تو اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب خود کر چکے کہ پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے. کوئی بھی بل جب پاس پیش ہوتا ہے تو پھر جب حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں, لیکن آج کابینہ نے پاس کر دیا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں پولرائز سوسائٹی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاسبل نہیں ہے کہ اوپن ہر لیول کے اوپر آپ اوپن جو ہے بیلٹنگ یا اوپر آپ اس کو کر سکیں. لیکن یہاں جہاں پہ پیسے چلتے تھے سینٹ کے الیکشن میں, وہاں پہ جو ہے وہ جو آپ کی تھی وہ آپ اوپن کر سکتے تھے. لیکن سسٹم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو افسوسناک بات یہ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں نا کہ آپ اپوزیشن یہاں پہ کی جاتی ہے صرف اپوزیشن کرنے کے لیے. جو آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, اب ایک چیز کی جو ڈیمانڈ کرتی ہے اپوزیشن, اسپیشلی یہ جو مافیا رول کر رہے تھے پچھلے 40 سال سے مختلف حیثیتوں میں, جب گورنمنٹ اس طرف آتی ہے تو اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہاں پہ کوئی مطلب ایتھکس نہیں ہے, اپوزیشن کے بھی نہیں ہے اور ایون گورنمنٹس کے بھی نہیں ہے. اور اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی الارمنگ ہے پاکستان کی. اور اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے نا کمپیوٹر ایکسپرٹ بہت اچھے ہیں, یہ بےایمانی کریں گے. مثلا یہ تو اس گاؤں کے سادے بندے کی طرح ہوا. میں اس قوم کی بات نہیں کرتا کہ جنہوں نے ایک فصل کاشت کرنی تھی اس سے پہلے لڑائی گاؤں والوں کو انہوں نے کر لی کہ یہ ضرور ہماری جو ہے فصل تباہ کر جائیں گے. بھی خدا کے بندوں پہلے اسے ان کے پاس بھی کام نہیں ہے. مریم نواز نے کروڑوں اربوں کا سرکاری جو ہے جھونکا سوشل میڈیا پہ بھی, اور آپ کے جو ان کے اپنے سیل بنے ہوئے تھے اس میں بہت کچھ. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ مطلب بہت اچھا طریقہ ہے, آپ کا سسٹم سارا اپ گریڈ ہے, اس میں کوئی بات نہیں, نادرا ہے وہاں پہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ لیکن پرابلم پتہ کیا ہے اقبال شاہ صاحب, کہ یہ جو مسلم لیگ نون جیسی پارٹیاں ہیں, آپ کو پتا کہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی یہ کہتے کہتے قبر میں چلی گئی کہ میرا مینڈیٹ چوری ہوتا ہے. اب پیپلز نون لیگ کا ہر کینڈیڈیٹ 1988 سے لے کے اب تک جب سے یہ بنے آئی جی آئی سے لے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریفارم جو ہیں وہ ہم اسمبلی میں نہیں کریں گے. پہلے کہتے ہیں اسمبلی کو تالا لگا دیا گیا ہے, اب کہتے ہیں کہ اسمبلی نہ کرے, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے. پھر وہ آج یہ کنٹروورسی آئی ہے, وہ شہزاد اکبر کہتا ہے پھر ایف آئی اے بھی خود کر لے, نیب بھی خود کر لے, اسمبلیوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ایک ملک جو ہے وہ سسٹم کے تحت چلتا ہے. یہ آئینی ترمیم ہونی ہے تو یہ الیکشن کمیشن کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا ڈومین ہی نہیں ہے. یہ تو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہوگا. الیکشن کمیشن کا یہ مینڈیٹ تو ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کے طریقہ کار کو بدل سکتا ہے. نہیں, وہ سجیشن دے سکتا ہے نا جی, لیکن آپ کی جو آپ کا یہ جو طریقہ کار ہے اس کو تو امینڈمنٹ کے تھرو ہی کریں گے نا آپ. اور امینڈمنٹ کو تو الیکشن کمیشن کسی بھی سسٹم کو خود بھی نہیں, وہ طریقہ کار میں فرق کر سکتا ہے. لیکن آپ کے یہ جو امینڈمنٹس ہیں وہ تو سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی ہے, وہ تو پارلیمنٹ از دا سپریم انسٹیٹیوشن. تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ یہ جو معاملات ہیں, میں آپ کو جو بات کر رہا تھا بڑی مطلب آپ کو مزہ آئے گا کہ 20-25 ہزار ووٹ ہر کینڈیڈیٹ جب گھر سے لے کے نکلے گا
جو اس وقت سے چل رہا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ ہر الیکشن کو آپ خود جو ہے کنٹروورشل بنائیں گے. ڈسکا کا لے لیں, کراچی کا لے لیں, یا کہیں کا بھی لے لیں, جہاں پہ آپ جیت جائیں, آپ کی منمانی چل جائے, تو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن فیئر ہے. اس وقت آپ الیکشن کمیشن کے بار ان کو بڑا پاکستان کے جو الیکشن کمیشن ہے, خاص طور پر چیف الیکشن کمیشن, یہ ہمیشہ متنازع رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہے یہ تو نیگلیجنس ہے پریزنٹ گورنمنٹ کی. جیسے انہوں نے اپنی بیوروکریسی کو اسنپ نہیں کیا, اسی طرح ان کی رانگ چوائس تھی, اور اس کے تانے بانے آپ کو پتہ ہے کہاں سے کہاں ملتے ہیں. اور میاں نواز شریف کا خاص آدمی ہے, آئی ڈونٹ ہیو اینی ہیزیٹیشن ان سیئنگ, یہ ان کا خاص آدمی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکا میں اپوزیشن جو ہے نون لیگ کی, وہ 20 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر کہہ رہی تھی کہ ہمیں ری الیکشن کروا کے دے, اور انہوں نے قابل عزت جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں یا پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے, انہوں نے پورا الیکشن ہی جو ہے دوبارہ کروا دیا. اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہی کیا ہوا, کیسے طریقے کالعدم طریقے لبیک کے ووٹ خریدے گئے, کتنے پیسے دیے گئے, یہ کوئی دکھی چپی باتیں نہیں رہ گئی ہیں. تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس قسم کے الیکشن کمشنر کو چوز کریں گے 8ویں ترمیم کے بعد, جس میں 4 پاکستانوں میں ہم رہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کے زمانے میں یہ سلسلہ چل رہا ہے, پھر ان کو وہ ممبر بھی بنے ہیں, وہ پرانے تو ریٹائر ہو گئے تھے. دیکھیں میں نے کہتا ہے کہ میں صحیح بندے کئی دفعہ منتخب نہیں کر سکا, صحیح ٹکٹیں نہیں دے سکا, تو یہ اس قوم کو خمیازہ صاحب میں نے تو پہلے کہا کہ ان کی رانگ چوائس تھی. آپ کسی کو بلیم دے نہیں سکتے. یہ الیکشن کمیشنر تو انہوں نے چوز کیا, ٹھیک ہے, یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے کوئی بھی فیصلہ کس کا بندہ. اب ان کی آپ کی ٹیم کو انفارمیشن نہیں ہے, آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اسی طرح بیوروکریٹس کا حال ہو رہا ہے. ان کی جو پالیسیز ہیں, میں دیکھیں عمران خان کا بالکل سپورٹر یا ووٹر نہیں ہوں, لیکن عمران خان کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے, لیکن ان کی ساری پالیسیز, ان کی گورننس کو ناکام بنانے والے کون ہیں؟ اگر منیر بھٹی صاحب سے بات, منیر بھٹی صاحب, کیونکہ پوری دنیا نے اپنے اپنے مسائل حل کر لیے ہیں. آپ دیکھیں واقعی ہوتا ہے, چھٹی بھی نہیں ہوتی, امریکہ کے الیکشن میں چھٹی نہیں ہوتی. آپ کام پر جا رہے, رات سے مشینیں لگی ہوئی, آپ جائیں اس میں ووٹ ڈال دیں, یعنی کامیاب سے جا رہا ہے. اگر وہاں یہ ریگنگ ہو سکتی تو یہ جو بائیڈن اور جو اس وقت ٹرمپ کا معاملہ تھا, یہ کبھی منزل تک پہنچ نہ سکتا. اب یہاں پرسیپشن بڑی ہو رہی ہے ہر دنیا کے ملک میں, جی یہ فیل ہو گیا. وہ بھائی یہ ٹیکنالوجی ہے, اس کو اگر فیل ہونے والا آپ کا اتنا یقین ہے کہ چلانے والا بے ایمان ہے, ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو اس کے اوپر بھی چیک کے لیے آپ تجویز دے سکتے ہیں. تو یہ سسٹم کو اگر اس طرح نہ انہوں نے چلایا اور اسی طرح کرتے رہے, پھر اگر یہ آ جاتے ہیں تو دوسری پارٹیاں نہیں کرنے دیں گی, یعنی کبھی کوئی معاملہ چلے گا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ بہت حساس ایشو ہے جی, اس پہ ای ووٹنگ ہونی چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں. جس طرح ہمارے وکلا میں ہوتا ہے کہ وہ ایک ووٹ کمپیوٹر کے تھرو کرتے ہیں اور دوسرا ایک پرچی بناتی ہے, ٹھیک ہے, وہ پرچی علیحدہ رکھی جاتی ہے اور وہ اس پہ جب کلک کرتے ہیں تو ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے. اینڈ میں جا کے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی اس پہ جلدی مطلب اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے جی کہ فلاں جیت گیا. اگر اس میں کوئی کمی ہوتی ہے, وہ کوئی بندہ یہ آپ لوگوں نے متعین کر دیا باہر نے, جی بالکل کر دیا جی, پورے پاکستان کے فالو کرنا یہ بالکل سپریم کورٹ میں بھی یہی چل رہا ہے. تو ایک پرچی جب ہوگی تو اس میں کوئی دھاندلی کا امکان نہیں ہوئے گا, لیکن جیسے ناصر شرائع صاحب نے فرمایا کہ اس میں دھاندلی کا امکان ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. پچھلے دنوں ہم ہائی کورٹ کے ہاتھے میں تھے, تو وہاں پہ ایک وکیل صاحب نے کہا کہ آئیں میں آپ کو اس کمپیوٹر میں تبدیلی کر کے دکھاتا ہوں. اچھا, انہوں نے چیلنج کیا کہ دیکھیں جی ووٹ بھی آپ اسی طرح مطلب ڈالیں گے, پرچی بھی آپ کا ہوگا, لیکن وہ ووٹ جو ڈالیں گے وہ میں نکال کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دوں گا. یہ اگر کوئی پکڑ جائے تو مجھے کہنا. تو یہ ہے کہ وہ جس نے کمپیوٹر چلانا ہے, دیکھیں کمپیوٹر بھی تو سر میں اور آپ نے بنایا نا, ہم اپنے پاکستان پیارے میں جی کوئی نظام نہیں چلا سکتے, باہر سے بندہ امپورٹ کریں. نہیں جی چلا سکتے ہیں, ہمارے مائنڈ کو درست ہونا چاہیے, ہمیں اپنی خاص ہے وہ کرنے کے لیے ہماری کانٹریکٹ نہیں دیا جا سکتا. کوئی ایماندار بندہ باہر سے لے یہ ہے ہی نہیں رہ گیا. وہ پہلے نظام عدل کو پہلے اپنے سسٹم کو دیکھیں جی, پھر آپ باہر سے بندہ کرنا ہے امپورٹ, تو باہر سے رپورٹیں بھی آ جاتی ہیں پاکستان کے حق میں. تو یہ ہماری خرابی ہے, ہمیں اپنے آپ کو. الیکشن کمشنر پاکستان جو موجود ہے اور انڈیا کا الیکشن کمشنر پاکستان دنیا کا مضبوط ترین مانا گیا ہے, کیونکہ وہاں کتنا بڑا عہدیدار ہو وہ بالکل جو بھی ان کا بھائی انہوں نے بتایا ہوگا کہ الیکشن اس طریقے سے ہوگا, اتنا پمفلٹ ہوگا, اتنا ایڈورٹائزمنٹ ہوگی, یہ کریں گے, اتنا ایکسپینڈیچر کریں گے. پاکستان میں کیا بیماری ہے کہ یہ آدمی بدلتے رہتے ہیں, کہتے ہیں جو بدلنا ہے طریقہ ہے میں کشی بدلو, ورنہ سال اور مہینہ تو یہاں بدلتے رہتے ہیں.
ایک بات یہ ہے نا جی، ہم سب سے پہلے انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں، ان کی مثالوں کو ہم مانتے ہیں، اپنے آپ کو درست نہیں کرتے، اپنے آپ کو درست نہیں کرتے. ہمارے پاکستان میں ہر چیز درست ہو سکتی ہے، جیسے 249 میں ابھی ہوا کہ بہت سارے فارم جن پہ سائن ہی نہیں تھے وہ مطلب سبمٹ کر دیے گئے. تو اس طرح تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ کوئی ایک حلقہ ہے پی ڈی ایم ایک تحریک چلا رہی تھی سب حکومت کو گرانے کے لیے. مجھے بتائیے ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے جن کے راستے بند کیے گئے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑے، لوگ لڑتے رہتے تھے، پھر اکٹھے ہوئے، لوگوں کو انٹرویو ہوئے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا کہ کرتوت ایک دوسرے کے خلاف تو کپڑے پھاڑ رہے تھے، پھر آپ اکٹھے ہو گئے، پھر صفائیاں دیتے رہے، اب پھر وہ لگا ہو گئے. عوام کیا کریں؟ عوام نے کیا کرنا جی؟ دیکھیں جی اقبال شاہ صاحب جی، اس الیکشن میں میرے اور آپ جیسا بندہ تو آئے گا نہیں، اس میں بڑے لوگ ہی آئیں گے. پھر اس کا اچار ڈالنا ہے سسٹم کا. ہاں بالکل یہی بات ہے. یہ سسٹم کہہ رہے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس میں آپ دیکھ لیں اس وقت سے لے کے اب تک سب سیٹ جیت جاتے ہیں 200. سپوز مثلا جس طرح ان کو یہ پتا ہے کہ جی وہ تو پیپل پارٹی تو وہاں تھی نہیں اس کو، لیکن یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو 45 فارم ہے وہ انہوں نے خود سائن کیے ہیں پیپل پارٹی نے، اور وہ آپس میں میچ نہیں کر رہے، کہیں سائن نہیں ہے. بالفرض بال یہ سیاسی جماعتیں کہتے ہیں مچور ہیں، عوام کو دھوکہ دیتی ہیں اور کٹھے ہو گئے ہیں، کبھی علیحدہ ہو گئے ہیں، پھر کٹھے ہو گئے، پھر علیحدہ ہو گئے، پھر لڑنا نہیں ہے، ہم نے گڑی خدا بخش تک جا کے یہاں دعائیں مانگ آئے. تو اگر یہ سیٹ ہی مشترکہ طور پر رہنے دیتے تو کم کا عوام کچھ تو ان کا حیا ہوتا. اقبال شاہی صاحب وہ ہر فیسلٹی میں ایک آنٹی کمیٹی والی ہوتی ہے نا، 2-3 کمیٹیوں کے بعد اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. تو سیاستدانوں کا بھی اعتبار اب وہ نہیں رہا جو آج سے 50 سال پہلے تھا یا 70 برس پہلے تھا. یہ سب آنٹی کمیٹی والیاں ہیں. کسی کے چہرے پہ داڑھی ہے، کسی داڑھی سے مراد ہے کہ مرد ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی میک اپ کرنے والے لوگ ہیں. اعتبار والے اب لوگ کم رہ گئے ہیں. دیکھیے یہی نظام، یہی ای ووٹنگ بڑے آرام سے بڑے سوال انداز میں ہو سکتی ہے. جو دھاندلی کی بنیاد ہے بس اس کو ختم کر دیں. سیکریٹ ووٹ ختم ہونا چاہیے. آپ نے کلک کیا، آپ کی تصویر آئی، بالکل واضح ہو کہ آپ نے مسٹر اے کو ووٹ دیا ہے، بی کو دیا، سی کو دیا. اچھا وہ یہ کہتے ہیں 20,000 ہمارا ووٹ جو ہے نا، اپنے جج کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جی پاکستان کا جو زر مبادلہ ہے ان کو ہم آئیڈیل کہتے ہیں، ہیروز کہتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، اور ہماری اکانومی میں ان کا رول بھی بڑا اہم ہے. لیکن ان کو ووٹ کا حق کوئی سیاسی پارٹی نہیں دینا چاہتی. اب یہ اگر شروع ہو گیا تھوڑا تحریک اس پر وہ حال. میرا سب سے ایک سوال ہے میڈیا سے بھی، دانشوروں سے بھی، جس آدمی نے غیر ملک میں جا کے یہ حلف اٹھا رکھا ہے کہ میں کوئی ان کا تابع دار ہوں اور جب وقت پڑے گا تو اپنے پیرنٹ کنٹری جہاں سے میں آیا ہوں، جس کا میں سابق نیشنل ہوں، اس کے خلاف میں بندوق بھی اٹھاؤں گا، اس کے خلاف میں جنگ بھی لڑوں گا. آپ یو کے کی بات کر رہے ہیں نا، کیا ہے نہیں جہاں میں نیشنلز کی بات کر رہا ہوں، میں نیشنلز کی بات کر رہا ہوں. ان کو تو ووٹ کا حق بالکل نہیں دینا چاہیے. ہاں وہ لوگ جو جابس کے لیے گئے ہیں، پاکستان آتے رہتے ہیں، پاکستانی نیشنلٹی وڈرا نہیں کی، ان کو اب بالکل حق دے دیجیے. لیکن ہوگا کیا سر، ہوگا کیا؟ دیکھیں نا موجودہ حکومت کا اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. ہوگا نہیں ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہوگا کیا؟ جیسے بھٹی صاحب نے بتایا کہ یہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ووٹ ڈالیں گے کسی کو، نکلے گا کہیں اور. اس کا تدارک کریں نا. بالکل اس کو ریلیٹ بھی کر لیتے ہیں، بریک کی طرف جانا ہے. اس پر تھوڑا ٹیک دیجیے. ان کی خواہش ہے کہ جو لندن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسے ملکوں میں جنہوں نے حلف اٹھایا کہ وہ کوئی ان کے ہی تابع دار ہیں، ہتھیار بھی اٹھائیں گے، ان میں تو بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. تقریباً جو بڑے لوگ ہیں وہ کیسے الیکشن میں حصہ لیں گے؟ میں آپ اس کا بالکل جواب دوں گا. آپ وقت پہ جا رہے ہیں لیکن اس کے اوپر تو میرا پورا ورک بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان اوورسیز کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہر گورنمنٹ نے، اسپیشلی نواز شریف کی گورنمنٹ نے 2012-13 کے بعد. اچھا سوال اگلا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ جو یورپی یونین نے پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کیا ہے کہ پاکستان کو 295 ختم کیا جائے. یہاں مائنارٹی کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، یہاں انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں. اسی کے پس منظر میں وزیر پاکستان نے آج OIC کے تمام سفیروں کو اکٹھا کیا ہے کہ بھی یہ مشترکہ آواز اٹھائی جائے، پوری دنیا میں اٹھائی جائے، بھرپور اٹھائی جائے. تو اس پر ہم بات کریں گے. ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین. اب ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. کاشف بشیر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں.
जी मैं साथ हूँ जी आपका। अच्छा, यहाँ तो आपके सामने है कि हमारा मुल्क जो है तकरीबन सारे चैनल्स भी और आम पब्लिक भी एक पैटी डिस्कशन में फंसी रहती है कि जी फलां आदमी जमानत की होगी या फलां आज एहतसाब अदालत में पेश हो गया है। जो नेशनल इश्यूज हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे आगे भी आप देखें कि पूरी दुनिया ने हमें घेरा हुआ है। वाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर भी जितना मजबूत है आपको पता है, कोई किसी की नहीं मान रहा। तो इस हालात में जो यूरोपीय यूनियन की करारदाद है जो पास उन्होंने की है, उसके पाकिस्तान पर जो असरात हैं वो कैसे पड़ सकते हैं? जो हुकूमत कर रही है वो कितना बेहतर कर रही है कि नहीं कर रही? देखिए, जो यूरोपीय यूनियन ने जो करारदाद पेश की है उसकी कोई मतलब इतनी आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन हमारा जो है आपको इमेज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोपीय यूनियन में कितने ममालिक आपको पता ही है, तो वहां पे खराब हुआ है। और ये हमें जाहिर है कि हम तो पिछले 25-30 साल से 40 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते चले आ रहे हैं। एंड हेड्स ऑफ टू पाक आर्मी कि उन्होंने उसके ऊपर मेरे ख्याल में 95% तक काबू पा लिया था। लेकिन ये जो अंदरूनी खिलफिशार है जिसके पीछे माफियाज हैं, वो आपको जो है कहीं पे कामयाब होने दे नहीं रहे हैं। और इस तरह में इमरान खान साहब ने अच्छा काम किया, लेकिन मैं नहीं समझता कि अल्लाह करे, बल्कि दुआ भी यही है कि उनकी जो करारदाद को जो है अपनी जामा ना पहनाया जाए और पाकिस्तान किसी बड़े अजाब में ना पकड़ा जाए। लेकिन सूरज की इसकी भी टाइमिंग आप लगाए ना कि यहाँ एक चीज का चलना और फिर बाहर के मुल्कों में करारदाद का आना, पाकिस्तान मुसलमान मुल्कों का खामोश रहना, ये पाकिस्तान को घेरने के मुतरादिफ है। देखिए इकबाल शाह साहब, मुसलमानों को पाकिस्तान तो खैर बाद में बना, हमेशा से ही सामना रहा मीर जाफरों का। और अभी भी ये जो सब कुछ हो रहा है उसमें आपके जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज बनती हैं उसमें हमारे अपने शामिल होते हैं। आप ईस्ट पाकिस्तान का जो डिबेकल देख रहे हैं, उसके बाद जो हालात खराब हुए हैं उसमें हमारे अपने ही जो है बिजली गिराते हैं। और अफसोसनाक कम ये है कि हमारे अपने ही जो सो कॉल्ड सियासतदान हैं, जो लीडरान हैं, वो भी गैरों के एजेंडे पे है। तो ये सारा कुछ मिलजुल के होता है। उसमें हम अगर अमेरिका को कसूरवार ठहराए या फिर यूरोपीय यूनियन को ठहराए, तो यूरोपीय यूनियन में या अमेरिका ने तो नहीं कहा था कि यहाँ पे डंडे लेके लड़के खड़े हो जाएं और पूरे जुल्म तशद्दुद करें, लोगों की गाड़ियां तोड़ें, पुलिस वालों को मारें और कानून को हाथ बढ़े और बनाना स्टेट बना दें इसको। ये तो हमने खुद ही किया ना। और किसके नाम पे किया? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे किया कि जो मतलब अमन और जो है आप हमेशा जो है वो दस देते रहे। तो ये जाहिर है कि हमने खुद किया है और इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है। बहुत बड़े माफियाज हैं जो सिर्फ अपने मुफादात की जंग लड़ रहे हैं और हुकूमत उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है। हुकूमती मराहत जो है हुकूमत में आने के जरिए जो करप्शन की जाती है और जो पैसा लूट के अवाम के वसाइल का वैश्याना इस्तेमाल किया जाता है और फिर अवाम का जो वसाइल है उनको लूट के बाहर भेजा जाता है, ये सब वो करवा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसको यूरोपीय यूनियन को बिल्कुल, अमेरिका को, यूके को और इसको इनको हम बिल्कुल देना चाहिए होती है। अगर वो करारदाद जो पेश हुई है जिसके मुतल्लक यानी तमाम सियासी जमातों ने कोई अक्लमंदों की तरह तो मुजाहरा नहीं किया, कोई कहता है जी फलां पेश करे, कोई कहता है फलां पेश करे। अगर मसलन सपोज वो पेश होती है तो आपको पता है कि करनी तो चाहिए, हर मुसलमान के दिल की आवाज, लेकिन इतनी ताकत भी इकट्ठी करे ना, तो अगर वो तमाम आपके जो वहाँ काम करने वाले लोगों को वापस भेज देते हैं तो मुंह तकते रह जाएंगे। आप इकबाल शाह साहब, आपने भी बात की थी ओवरसीज की। 2013 का जब इलेक्शन था तो मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडारिटी के साथ, ठीक है जी, जिसमें हमारे वकला थे अली जफर साहब जो अभी इमरान खान साहब के साथ हैं और अहमद रजा कसूरी साहब, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने गए थे, जिसमें लॉर्ड शौकत नवाज थे, मलिक जवेद थे और कुछ लोग थे, बल्कि चोई सफर साहब भी हमारे साथ ऑन बोर्ड थे उसके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडारिटी के साथ। इलेक्शन से को 3-4 माह पहले हम गए थे, फखरुद्दीन जी इब्राहिम को सारा इलेक्शन कमीशन बैठा था, उन्होंने कहा था जी बिल्कुल, हमने उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे जिसमें ये 2013 की बात बता रहा हूँ, 30.5 मिलियन जो ओवरसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहा है, 3.5 करोड़ ये थे 2013 में, ठीक है जी। और हमने उनको राइट ऑफ वोट के लिए बात किया था, उन्होंने कहा कि हम भी कोशिश करते हैं। जब वो भेजा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो हमारे चीफ उस वक्त जस्टिस साहब थे, बहुत नेक आदमी थे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उन्होंने वो फाइल उठा के उस साइड पे रख दी। हालांकि उस वक्त वो कर सकते थे, उसके ऊपर वो मोटर भी ले सकते थे, उनके पास चांस भी था और उस वक्त उनको राइट ऑफ वोट नहीं दिया गया था, जो आज तक नहीं दिया गया। हालांकि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अभी शरावी साहब जो बात कर रहे थे, कुछ मुल्कों में ऐसे है कि आपको अपनी मदद जो नेशनलिटी सेंटर करनी पड़ती है, जैसे नीदरलैंड है, यूक्रेन है या कुछ ऐसे मुल्क है। अदरवाइज डुअल नेशनलिटी चलती है हर जगह पे, मोस्टली जो है यूरोप के ममालिक में भी डुअल नेशनलिटी है। तो उन लोगों को आपने राइट ऑफ वोट से
جو محروم کیا ہے بہت بڑی زیادتی ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ ریمیٹنس ہمارا مین وہ آتے ہی وہاں سے ہے, اوورسیز سے ہے. اکانومی میں اکانومی کی بیک بون وہ ہے. راشد بات ہے آپ کی طرف جی پٹے صاحب. جی جی یہ ووٹ دینا تو اگلی بات ہے, یعنی ہم تو آپ کو تو اوورسیز کے ساتھ یہاں بیٹھے جو مگر مچھ ہیں ان کی انویسٹمنٹ کھا جاتے ہیں, پھر ان کو یہاں عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا, یہ بالکل اوپن بات ہے. یعنی یہاں ادارے بنانے پڑتے ہیں, پھر یہ ایک ادارے ایسے بھی بنے جو پچھلی حکومت میں انہوں نے ایک بڑے نامور صحافی کو اس کا ہیڈ بنا دیا اور اس نے خود جائیدادیں خریدنے شروع کر دی اور وہ ولن ہو گیا. یہ بندہ تو یہ ہے کہ کسی بندے پر بھی ہاتھ رکھیں, اگر اس کو اچھا ہم سمجھے تو اچھا پھر نکلتے نہیں ہے, اتنا قحط ہے. تو جو ہمارے لوگ باہر سے خدمات بھیجتے ہیں وہ بیچارے تو نام یعنی یہاں ان کو کوئی ووٹ کا حق دیتا ہے, جہاں پراپرٹی خریدتے ہیں ان کی لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. اس کا حل کیا ہے, کیا کریں؟ ناکام ہو چکے ہیں. بالکل جی, اسی طرح ہی ہے بات, اسی طرح چلتی ہے. تو میں اس حق میں نہیں ہوں کہ دوسروں کو ووٹ, جو باہر بیٹھے ہیں انہیں ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. لیکن اس حق میں بھی ہوں جنہوں نے وہاں پہ حلف اٹھایا ہوا ہے, ان کا کوئی کام نہیں ہے جہاں پہ الیکشن لڑیں, جہاں وہاں پہ پیسے نہ لیا کریں جو چھوڑ کے آئیں. پیسے لینا تو ہمارا کام ہے, ہم مانگنے والے جو بھی ہم نے کیا کہتے ہیں 3 سال مانگنے کے سوا کوئی ہمارا کام تھوڑی ہے. وہ ایک کارٹون نہیں چلا تھا پھر اتنا فیس بک پہ, انہوں نے کہا جی عمران خان نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہی اصل آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان ممالک میں جن کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں, اور خاص طور پر شراج صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک جہاں کوئی ان کے وفاداروں نے حلف اٹھایا ہوا ہے وہ یہاں ووٹ نہ دیں, تو وہی تو ووٹ ان کا تو یہاں نیریٹو چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں بیانیہ ان کا کہ یہاں ووٹ کو عزت دو. بالکل صحیح کہتے ہیں جی آپ. اس طرح جب وہ لوگ آئیں گے, ان لوگوں کا حق مارا جائے گا جو پاکستان میں مقیم ہیں, ان کا حق مارا جائے گا. چپڑا سی لگ رہے یا وزیر خزانہ بنے رہے سر, اسی طرح ہی ہوگا نا. وہاں سے باہر وزیر اعظم صاحب آئیں گے, وزیر خزانہ صاحب آئیں گے اور یہاں پہ حکومت کریں گے ہم پہ, اور جب تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ماحول تھوڑا خراب ہوا ہے, اپنا بیگ اٹھائیں گے چلے چلے. اچھا علاج مجھے ایک منٹ دے دیجیے. سر کہانی کچھ اور ہے, ہم اس چیز کو ایڈریس نہیں کر رہے. ویری سوری ٹو سے میڈیا جو ہے اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ پورے سسٹم کو یرغمال بنانا ہے ویسٹ نے. پہلے وہ آپ سے ووٹ کا حق لیں گے, پھر اپنا بندہ یہاں لائیں گے, اس کو حق ہو جائے گا, جو ووٹ دے سکتا ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے, کئی $بلین لے کے آئے گا, MNS کو خریدے گا, پھر وہ پرائم منسٹر بنے گا, پھر آپ کا ملک ٹوٹل جو ہے وہ گروی سے ہو جائے گا. ہم ادھر گزارش یہ ہے کہ وہ جو $12 سے ہمیں وہ ملک پہ سارے احسان نہیں کرنا. بال بچے کے لیے بھیج رہے نہ بھیجیں. جی دیکھیں صرف اوورسیز والوں کا کنسرن صرف یہ نہیں ہے, لیکن آپ کوئن کی جب بات کرتے ہیں, UK ہو گیا, آسٹریلیا, کینیڈا, وہ لوگ ڈوئل نیشنل ہیں. لیکن اگر ان کو وہاں پہ نیشنلٹی دینی پڑتی ہے تو انہوں نے کام کرنا ہے, اس کے لیے ان کے لیے بائنڈنگ ہے کہ وہ وہاں پہ انڈیفینٹ پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی نہیں, لیکن میں بہت سے ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کیونکہ میں نے اوورسیز کے لیے کام کیا ہے. ان کا کنسرن مین یہ ہے کہ ہماری اگلی آنے والی جنریشن جو ہے ان کا جو ہے رشتہ ٹوٹ رہا ہے پاکستان سے. ابھی یہ جو آپ کو ریمیٹنس آ رہی ہے کوئی 10-15 سال بعد جو اگلی جنریشن اپنی اولاد کو سیٹل کریں, یہاں کی گرمی دیکھیں, ہو جائیں گے. دیکھیں میری بات سن لیجیے, کمپلیٹ ہونے دیں, کیونکہ وہ جو رشتہ جب ٹوٹے گا, یہ ریمیٹنس اب $22 ارب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو آ رہا ہے آفیشیل سورس کے ذریعے. اس کے علاوہ اس سے 2 گنا زیادہ جو ہے ان آفیشیل سورس سے بھی آتا ہے پیسہ. تو آپ دیکھیں ان کو نگیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ان کا صرف کنسرن یہاں پہ حکومتیں لینا نہیں ہے, ان کو قومی ادارے میں شامل ہمیں رہنے دینا چاہیے تاکہ اگلی جنریشن جو ان کی ہے وہ ہمارے ساتھ جڑی رہے. ہم تو رشتے توڑ رہے ہیں. شاہد صاحب کی بات کرتے رہتے ہیں آپ. جی شاہد صاحب آپ کھل کے بات کریں, آپ سے سوال سن لیں. آپ نے بڑی دل والی بات کی ہے. درست ہے کہ وہ ہم خوف زدہ رہتے ہیں ہمیں کو خرید لے گا, جو بکنے والا ہے اس کو تو ڈر تو رہتا ہے کہ خرید لے گا. مجھے بتائیے کہ اگر یہ جو ہم کوئن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو کوئن اس وقت جو 16 ممالک ہے آپ کو پتا ہے کہ کوئن کی وہاں حکمرانی ہے UK کے علاوہ. باقی رہ گئے ہمارے مسلمان بھائی, یہ وہ بھی کوئن کے بچے ہیں نا, آدھے سے زیادہ تو کوئن کے بچے ہیں. ان کی امہ کے ساتھ دلچسپی کیا ہے, یہ سنسیریٹی کا لیول کیا ہے, بتائیے آپ کہاں کھڑے ہیں یہ بتاؤ. ہم جب تک اپنے پاؤں پہ وزن نہیں ڈالیں گے ہم ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے. میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں, میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے نکلنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں, میں یورپی یونین کے ساتھ نہیں کھڑا.
ہم الحمدللہ ایک نیوکلیر پاور ہیں, ایگرو بیسڈ کنٹری ہیں. سارا یورپ مل کے ہماری جیلی, کافی اور کریم تو بند کر سکتا ہے, ہماری گندم اگنا نہیں روک سکتا. ہم پہ برسنے والی بارشیں جو آسمان سے برستی ہیں ان کو نہیں روک سکتا. آپ کے زمانے میں کراچی کا گندم آئی تھی, جو روکنا چاہتے ہیں آئی تھی, آپ تو شروع سے کھا رہے ہیں باہر کی گندم. قصہ ختم ہو گیا نا. اب تو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, پورے افغانستان کو آپ کھلاتے ہیں, انڈیا کو آپ پالتے ہیں, نیبرنگ کنٹری کو آپ بیچتے ہیں. صرف گندم نہیں, لائف سٹاک آپ دیتے ہیں, پولٹری آپ دیتے ہیں. دنیا کی کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس سرپلس نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے, اور جو قوت ہمیں اللہ کے فضل سے حاصل ہو چکی ہے اس کے بعد ہمارے ہاتھ نہیں کانپنے چاہیے, ہمارے قدم نہیں کانپنے چاہیے. یہ شاہ صاحب ساتھی پٹی صاحب مسلمان کو بات ورلڈ نے کیا کر لیا افغانستان کے مجاہدین؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ آئسولیٹ ہو کے کیسے رہ سکتے ہیں اس گلوبل ولیج میں؟ آپ دنیا کے ساتھ, آپ چھٹی بڑی طاقت ہیں, ایٹامک پاور ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, ٹیکنالوجی آپ کے پاس نہیں ہے. قانون کی حکمرانی نہیں ہے یہاں پہ. چھوٹے چھوٹے مافیاز گلیوں سے لے کے حکمرانوں کے درباروں تک ہر طرف مافیاز ہیں. آپ کیسے مطلب اس پہ رہ سکتے ہیں؟ آپ کا کوئی پھانسیاں دیں, ہم کب کہتے ہیں لٹکانے والی بات ہے. پٹی صاحب سے پوچھتے ہیں, پٹی صاحب آپ ہمارے قانون ہے, یعنی آپ کا تعلق اس وہاں سے ہے, یہ تو بات درست ہے نا کہ بے شک چرچل ہو یا ہمارے یعنی جو مسلمان زعماء رہے ہیں, صحابہ کرام بھی رہے ہیں, کہ جو جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا تو ایک ہی وہ میں جو سوال بار بار پوچھ رہا تھا کہ کہاں یا کون تبدیلی لا سکتا ہے, وہ ہے جوڈیشری. جوڈیشری جو ہے پاکستان کی تاریخ کا آپ کے سامنے کھلا ہوا باب ہے. جو فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں وہ قوم کی امانت ہوتے ہیں. جس ملک میں یہ کہا جائے کہ یہ جو جج صاحبان ان کے آپ اساس سے چیک نہیں کر سکتے, اور جو میرے فاروق کی قمیض کا بھی ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ جو آپ نے بنائی تھی, وہ ملک کس طرح ترقی کا خواب دیکھ سکتا ہے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. عدلیہ کا یہ کام ہے کہ وہ ان پہ کرے, لیکن عدلیہ والے خود کیا ہیں؟ ابھی آپ نے اقبال شاہ صاحب, ابھی جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اس میں لاہور ہائی کورٹ میں, ان میں ہمارے علاقے کا ایک عابد چٹھا صاحب وہ جسٹس بننے جا رہے ہیں. اب عابد چٹھا صاحب کی پریکٹس دیکھیں اور انہیں جج بنائیں گے. آپ کیوں بنائیں گے کہ وہ نعیم حسین چٹھا کا بیٹا ہے؟ یہ تو ہماری بیڈ لک ہے. جب ہم ایسے بندے, کس کا بیٹا ہے جو کہتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا تھا؟ قاضی فاضل صاحب کہا کہ ڈائریکٹ چیف جسٹس بنے تھے, ڈائریکٹ. میں ان کی بات نہیں کر رہا جی. سر میری بات سنیں, یہی تو میں کہتا ہوں ان کے علاوہ بڑے بڑے لوگ قابل ہیں پاکستان کے ہائی کورٹ میں بڑے بڑے لوگ ہیں. بار بار جو انصاف کریں گے. اکرم شیخ صاحب کا بیٹا ہوگا, نعیم چٹھا صاحب کا بیٹا ہوگا, جو بڑے بڑوں کے ہوں گے, تو مجھے اور آپ کو تو وہ پہلے کچھ نہیں جانتے, پھر جب جج بن جائیں گے تو کیا انصاف کرنا ہے؟ جو جس کمپنی نے انہوں نے بات سے ہٹ کے مجھے حل بتایا جرائے صاحب, آپ اچھے مسلمان ہیں سر, ہم بھی ایسے ہی ہیں سر. حل یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. ہم نہیں مان رہے, ہم اس راہ سے بھٹک گئے ہیں. جو ہمارا کام تھا وہ نہیں کر رہے. آپ یورپی یونین کی قرارداد کے بارے میں فکر مند ہیں, تو آپ نے کبھی خود سوچا ہے کہ روزہ رکھ کے آپ نے کیا یہ تو ہو گیا. اب ہم کیونکہ نا یہ تو ایک اکیڈمک ڈبیٹ ہے, سچی بات ہے کہ یہ اندر کی آواز ہے. پاکستانی لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کمزور ہیں, میں کہتا ہوں مجبور ہیں. آپ بڑی بڑی کہتے ہیں کہ عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے, عوام کو. آپ بھی دیہاتی کلچر کے بندے ہیں, آپ کو پتا ہے, میں بھی دیہاتی کلچر کا بندہ. کس کی ہمت ہے بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ وہ وہی تھانے دار ہے, وہی جج, عدلیہ چھوٹے, جوڈیشری چھوٹی, پکڑا کے بندے کا حال کر دیں گے. اب آتے ہیں یہ کہ اس وقت جو نظام اس وقت اویلیبل ہے, اس وقت جس کو ہم سو کارڈ جمہوریت کہتے ہیں, میں نے تو کبھی اس کو جمہوریت نہیں کہا. یہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو کچھ 2 دن پہلے سیالکوٹ میں ہوا ہے, تھوڑا سا مجھے اس پہ اپنا لینے کی اگر آپ اجازت دیں, آپ بلائیے. دے دیں آپ صاحب, دے بتائیے. دیکھیں, آپ بھی سرکاری محکموں سے منسلک رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں فوڈ کی جو اس قسم کے بازار لگتے ہیں, اس میں فوڈ پرووائڈ کرنا, ان کی کوالٹی کنٹرول کرنا,
اور ان کی پرائسز کو مینٹین کرنا وہ ڈی سی اور اے سی کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس بات سے تو آپ ایگری ہے نا جی. اچھا اب ایک جگہ پہ اگر ایک اے سی جو ہے وہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے اپنی اے سی والے ڈبل کیبن ڈالے کے اندر بیٹھی رہی ہے اور اس کے بعد جناب اس کو بلایا گیا اور وہ نہیں آ رہی ہے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس خاتون کی ایجوکیشن کے بارے میں بھی اتنا ٹائم تو آپ کے پاس نہیں ہے جتنا اس کو بلا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں اس کے سفارشی بھی بتا دیتا ہوں. ایک تو اس کا تعلق جو ہے پی ایم ایل این سے بہت گہرا ہے, اور اس کے علاوہ جو عثمان ڈار صاحب اس کے سفارشی ہیں. معاون خصوصی جو ہے پرائم منسٹر کی, آپ کو ان کی کسی بھی ان کے رویوں سے, ان کی پالیٹکس سے اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن شی ہیز دا رائٹ کہ وہ اس کو بلوا کے پوچھ سکتی ہے اس بازار میں کہ یہ گندے گلے سڑے پھل جو ہیں یہ کیوں فروخت ہو رہے ہیں, جو ہے اس کو حق کا اچھا میں ادھر ہی آ رہا ہوں, مجھے کمپلیٹ کر دینے دیجیے جی. یہ پوچھ سکتے ہیں تو وہ سرکاری ملازم ہے, اس کی بھی ایک عزت ہے. عوام کے سامنے ان کو ذلیل کرنے کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں. بھٹی صاحب اگر وہ جنہیں عوام ووٹ نہیں دیتی, جنہیں عوام ووٹ نہیں دیتی, انہیں کیا حق ہے کہ سرکاری کام نہیں. دیکھیں اس کا مطلب اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو مینٹین کرنا, اس بازار کو, اس کی کوالٹی کو چیک کرنا. وہ جب اے سی لگا کے گاڑی کے سرکاری بیٹھی رہے گی اور آگے پھر اس کا جو رویہ تھا, میری آج بڑے ٹاپ کلاس سب بیوروکریٹ سے بات ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ جو رولز آف بزنس ہے اور اس کے جو ان کے لاز ہیں سرکاری ملازمین کے, اس کے بالکل اس نے نگیٹ کیا ہے. اس کے بعد جس طریقے سے وہ گئی ہے اور اس نے ان کو کہا کہ جی گرمی ہے اور میں یہاں پہ نہیں آ سکتی ہوں, اور گرمی کے علاوہ اس نے کہا جی کہ یہ جو گرمی سے پھل خراب ہو گئے, تو پھر وہ کیا کر رہی تھی وہاں پہ؟ آپ دیکھیں گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے, یہ گورنمنٹ کی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. اس کو معطل کرتے اور چیف سیکرٹری کو بھی جو ہے ریپلیس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا, ذمہ دار کون ہے؟ میں تو اعلی حضرت قبلہ و کعبہ جناب وزیر اعظم کا کال دہرانا چاہتا ہوں کہ جیسا آدمی اوپر ہوگا ویسے نیچے لوگ ہوں گے. اوپر اچھا آدمی ہوگا تو نظام اچھا ہوگا, اوپر بے ڈھنگا آدمی ہوگا تو نیچے ڈھنگ کا نظام. نہیں یہ بات نہیں ہے شاہد صاحب, عمران خان کا مقابلہ بہت بڑے مافیا سے ہم نے رونا تھا, وزیر اعظم کر رہا ہے رونے کے لیے. ان بیوروکریٹ جو ہے کرپٹ ترین بیوروکریٹس کو ہمیں سنپ کرنا پڑے گا, ان کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. یہ دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ بیوروکریٹس اس کی پالیسیز ناکام بنائیں, یہ بیوروکریٹ نواز شریف وغیرہ. کیا کہنا چاہتے تھے؟ میں آپ کو تھوڑا سا سوال دے دیتا ہوں کیونکہ ایک لائن ہی ہے. فرمائیے. یہ بات درست ہے کہ وہ اس اسسٹنٹ کمیشن سے کسی آدمی نے بھی پسند نہیں کیا کہ اس کو موب میں, کیونکہ انتظامیہ کی پھر ساکھ جو ہوتی ہے وہ عزت وہ دبدبہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ ڈی ایم جی نہ ہوتی, پال پتن کا اسسٹنٹ کمشنر کو مارا نوید ایم پی اے نے, باقاعدہ مارا. اس سے پہلے پی سی ایس آفیسر داروں میں بھر کے جب لے کے گئے تھانوں میں, وہ کس کی حکومت تھی جو چیخو پکار کر رہے ہیں؟ اس میں بھی ٹیک دیجیے. بالکل جی, سرکاری آفیسر کے ساتھ کسی نے بھی بدتمیزی کی تو اچھا نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ ایز پر لا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ایک بلو بلڈ ہے, ایک دوسرا بلڈ ہے. بلو بلڈ کے میں یہ کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر وہ ڈی ایم جی نہ ہوتی تو پھر پی سی ایس ہوتا تو پھر مجھے بتائیے ڈسمس ہوتی اور انکوائری بھگت رہی ہوتی. بالکل اس طرح. آپ دیکھیں میں تو ہمارے ملک میں جیسا بندہ ویسا ہی قانون آ جاتا ہے. یہ ان کے خلاف کارروائی ہو. کیس دیکھے جا رہے ہیں 3 سال ہو گئے. بات یہ ہے کہ پوائنٹ ہے اس کے میں نے صرف اتنا ایڈ کیا جو میں وٹنس ہوں. اگر وہ بی بی وجہ یہ ہے کہ درست ہے جب کوئی گورنمنٹ نمائندہ جاتا ہے تو ہم یہ ساری نوکریاں کرتے رہے, ان کو باقاعدہ ریسیو کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے. لیکن اگر وہ پی سی ایس ہوتی یا اور کچھ نیچے سے پروموٹ ہو کے گئی ہوتی تو بالکل ایسا نہ ہو. تو آج تک دیکھیں ایک بات ہے, 1 منٹ لوں گا, صرف 1 منٹ. یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں ہے. بی اے ایم اے کر کے اور یہ جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں, ان کے نالج کا مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. ان کی فرونیت اور گردن میں جو ان کی اکڑ ہے, جو عوام سے یہ سلوک کرتے ہیں, اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ وقت بڑا قریب ہے کہ جب عوام جو ہے ان کرپٹ بیوروکریٹس کو بھی گریبانوں سے پکڑیں گے. بہت شکریہ کاشف جی کا ٹائم ختم ہو گیا. وہ وقت قریب آنے جا رہا ہے جب لوگ اپنے مسائل کے لیے صرف بیوروکریٹ کو نہیں سیاستدانوں کو بھی گریبان سے پکڑیں گے. اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.